اللہ کی جزا کس بنیاد پر ہوگی؟ اعمال کی کیفیت کی بنا پر یا مقدار کی بنا پر؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ جزا بھی دے گا اور ان کی قدردانی بھی کرے گا؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں اللہ کی نورانی کتاب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورہ انسان کی تفسیر کا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 19 سے 22 تک کی تفسیر کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 19 سے 22 تک کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے، اور ان کے اوپر سبز کریب اور اطلس کی پوشاک ہوگی، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ یقینی تمہارے لیے ہوگا تمہاری کارگزاریوں کے صلے میں، اور تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے۔ اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ نکات۔ امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اس سورے میں ابرار اور اہل بیت علیہم السلام کی جزا میں حور العین کا نام کیوں نہیں لیا گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت کی وجہ سے۔ مناقب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328۔ امام صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو ایک درخت نظر آئے گا جس کا سایہ پھیلا ہوگا، اور اس کے نیچے سے 2 چشمے جاری ہوں گے، تو جنت والے ایک چشمے میں نہائیں گے اور دوسرے سے پیئیں گے، اور اس کے بعد ان کے بدن میں کسی طرح کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور سقاہم ربہم شرابن طہورا کا معنی یہی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212۔ جنت کی نعمتیں۔ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی نعمتوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے، جس میں کچھ کی طرف ہم یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ جنت کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ فاکہۃ کثیرہ، سورہ واقعہ آیت نمبر 32۔ جنت کی نعمتیں موسمی نہیں ہوں گی، لا مقطوعہ، سورہ واقعہ آیت نمبر 33۔ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ولا ممنوعہ، سورہ واقعہ آیت نمبر 33۔ جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنے والے انتخاب کا احساس کریں گے، مما یتخیرون، سورہ واقعہ آیت نمبر 20۔ جنت میں جس طرح کی نعمت کا جی چاہے موجود ہوگی، مما یشتہون، سورہ واقعہ آیت نمبر 21۔ جنت کی نعمتوں کا کوئی نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، لا یصدعون، سورہ واقعہ آیت نمبر 19۔ جنت کی نعمتوں سے بغیر کسی زحمت کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، سورہ انسان آیت نمبر 14۔ جنت میں جو مانگیں گے وہ خادم لا کر حاضر کر دیں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، جنت کے خادم خوبصورت بھی ہیں، لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، مخلدون، جنت میں مکمل سکون کے ساتھ نعمتیں ملیں گی،
علی الارائک متکئون، سورہ یاسین آیت نمبر 56۔ جنت میں حسد اور رقابت کا گزر نہیں ہے۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل، سورہ حجر آیت نمبر 47۔ جنت کی نعمتیں اللہ کی رضا اور سلام کے ساتھ ملیں گی۔ ورضوان من اللہ اکبر، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ جنت میں مومنوں کی اولاد اور ذریت بھی ان سے ملحق ہو جائیں گی اور انہیں بھی نعمتیں ملیں گی۔ الحقنا بہم ذریتہم، سورہ طور آیت نمبر 21۔ جنت والے اولیاء خدا کے جوار اور پڑوس میں رہیں گے۔ وہم جیرانی، دعائے ندبہ، جنت کی نعمتیں طرح طرح کی ہوں گی۔ وانہار من لبن، وانہار من عسل، سورہ محمد آیت نمبر 15۔ آئیے ان آیتوں کے پوشیدہ پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام، جنت کی پذیرائی کی کچھ آياته خصوصیات ہیں۔ من جملہ، مانگنے اور درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پذیرائی کرنے والے ہمیشہ جنت والوں کے گرد چکر لگاتے رہیں گے۔ پذیرائی کرنے والے ہر طرف سے جنتیوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ پذیرائی کرنے والے نوجوان ہوں گے۔ ولدان مخلدون، سورہ طور آیت نمبر 24۔ پذیرائی کرنے والوں کے چہرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جنت والوں کی حکومت بڑی ہوگی۔ پذیرائی کرنے والوں کی پوشاک ہری ہوگی، خضرن، اور ریشم سے بنی ہوگی جو نازک، سندسن اور موٹی ہوگی۔ ابرار کا ساقی اللہ ہے۔ سقاہم ربہم، اور جو شراب پلائی جائے گی وہ پاک و پاکیزہ ہوگی۔ شرابن طہورا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ شراب جنت والوں کے دل کو غیر خدا سے پاک کر دے گی۔ تفسیر مجمع البیان۔ نمبر 2، جنت تو اللہ کا لطف و کرم ہے، مگر اس کے باوجود اللہ اسے ابرار کا اجر اور جزا کہہ رہا ہے تاکہ جنت والے اپنے اعمال پر ناز کریں۔ نمبر 3، اللہ کی جزائیں اعمال کی کیفیت اور نیت کی بنا پر ہوں گی، اعمال کی مقدار اور قیمت کی بنا پر نہیں، جو کہ کچھ روٹیوں کے بدلے اتنا سارا صلہ دینا صرف اخلاص اور ایثار کی وجہ سے ہے۔ نمبر 4، جو شخص نہ تو لوگوں سے صلہ مانگے اور شکریہ طلب کرے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ اسے صلہ بھی دے گا اور اس کی قدردانی بھی کرے گا۔ کان لکم جزاء وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ نمبر 5، دوسروں کی کوشش کا شکریہ اور قدردانی ایک الہی صفت ہے۔ نمبر 6، بے مقدار نطفہ، نطفۃ امشاج، ایمان، عمل، خلوص اور ایثار کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا اس کا قدردان ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے ان آیتوں کی تفسیر کو بھی جان لیا اور اپنے سوالوں کے جواب بھی دریافت کر لیے۔ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی جزا اعمال کی کیفیت اور نیت کی بنا پر ہوگی، نہ کہ اعمال کی قیمت اور مقدار کی بنا پر۔ اسی طرح سے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ جو انسان لوگوں سے نہ ہی صلہ مانگے اور نہ ہی شکریہ طلب کرے تو اللہ اسے صلہ بھی دے گا اور اس کی قدردانی بھی کرے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔